الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم المتين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما إن مدحت محمدا بمقالتي ولكن مدحت مقالتي بمحمد. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر. بعد حمد و صلوات. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ جمادی الاخری کے حوالے سے تقریباً 4 دنوں بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال شریف ہے. اسی حوالے سے انشاءاللہ یہ 2 خطبات ہوں گے، یہ جمعہ اور اگلے جمعے کا. اور پہلے جمعے میں انشاءاللہ جو میں نے سورہ التوبہ پارہ نمبر 10 آیہ مبارکہ نمبر 40 اس کی تلاوت کی ہے، اس حوالے سے اس کے پس منظر اور شان نزول میں ہم جائیں گے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ اور آپ کی ذات مبارکہ اور آپ کا مقام، آپ کا درجہ، اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے. آئیے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی جانب بڑھتے ہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا الا تنصروا، مگر یہ کہ تم اس کی مدد کرو. فقد نصرہ اللہ، پس تحقیق اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد فرمائی. اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے انہیں نکالا. ہجرت کی بات ہو رہی ہے. ثانی اثنین، 2 میں سے دوسرا. اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم کی مت کیجئے، بے شک ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے.
فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینہ سکون نازل فرمایا ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور ان کی مدد فرمائی ایک ایسے گروہ اور جماعت سے، لم تروہا، جس کو تم نے نہ دیکھا، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور اللہ نے کافروں کے کلمے کو، کافروں کی بات کو اللہ نے رسوا کر دیا، ذلیل کر دیا، سفلا ادنا کر دیا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ وہ بلند ہو گیا۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سامعین، یہ ہے مبارکہ جس کا ترجمہ میں نے ورڈ ٹو ورڈ لفظی ترجمہ کیا، یہ بغیر ترجمہ کے قرآن پاک میرے ہاتھ میں ہے۔ میں ہمیشہ بغیر ترجمے والے قرآن پاک سے اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ کسی قسم کی یہ سوچ ہمارے ذہن میں نہ جائے کہ جناب یہ ترجمہ تو شاید فلاں گروہ کا ہے، فلاں فرقے کا ہے، فلاں شخص کا لکھا ہوا ہے۔ یہ حوالہ ہر دفعہ میں آپ کو جو بھی آیت ہوتی ہے ہماری خطبہ کی آیات میں بتاتا ہوں، اس کا حوالہ، اور کہتا ہوں گھر جا کے دیکھیے۔ آپ جس اسکول آف تھاٹ سے ہیں قرآن پاک کا، وہ گھر جا کے دیکھیے۔ مسائل قرآن پاک کے، جب بھی ہم قرآن پاک کو اپنے سامنے رکھیں گے اور قرآن پاک کے ساتھ ہم جڑیں گے تو لا محالہ یہ قوم پھر بکھرے گی نہیں، یہ قوم پھر ٹوٹے گی نہیں، اس قوم میں پھر اختلاف وہ والا نہیں آئے گا۔ جب قرآن پاک ہمارا ایک ہے، جب رسول ہمارا ایک ہے، جب دین ہمارا ایک ہے، تو پھر مسائل کہاں سے آتے ہیں؟ میں واضح کر دوں، مسائل وہاں پہ آتے ہیں جب انسان قرآن و حدیث، قرآن و سنت سے الگ دائیں بائیں راستہ اختیار کرتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے لیے میں نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، سبحان اللہ، تاکہ یہ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ جس ذات کی آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ صرف ہماری باتیں نہیں ہیں، بلکہ اس کی شان میں رب نے قرآن پاک نازل کر رکھا، اور ایک آیت نہیں کئی آیتیں ہیں۔ اگر اس موضوع پہ ہم جائیں گے تو اس کے لیے بہت وقت چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک آیت یہ نہیں ہے، کئی آیات ہیں۔ کبھی اگر آپ نے، وہ بڑی پیاری بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ والی آیت مبارکہ کا شان نزول ذرا مختصر سن لیجئے۔ سرکار ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر مدینہ میں جہاں یہودیوں کی بستی تھی نا، آپ وہاں پہ چلے گئے، وہاں یہودیوں کا کالم آیا ہوا تھا، فناس اس کا نام بتایا جاتا ہے، وہ وہاں پہ ان کو تبلیغ کر رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو نے فناس تورات کو بھی پڑھا ہے اور تو نے بائبل کو بھی پڑھا ہے؟ تورات اور بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری نبی حضرت سیدنا محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، اور اب وہ تشریف لے آئے ہیں، باقی ساری شریعتیں بھی ختم ہو گئی، باقی سارے مذاہب بھی ختم ہو گئے، تو اس کا اقرار کیوں نہیں کر لیتا؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ تو اس نے فوراً ایک بات کی، اس نے کہا میں اس اللہ کو کیسے مان لوں؟ نعوذ باللہ، اس نے مذاق کے طور پہ کہا جو تمہارا رب فقیر ہے اور وہ لوگوں سے قرضہ مانگتا ہے، اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ تو جب اس نے یہ جملہ بولا، سیدنا صدیق اکبر کی غیرت ایمانی جوش میں آ گئی، اور آپ نے تھپڑ اس کے اوپر مارا، اور آپ نے فرمایا اپنی زبان کو بند کر، تو میرے اس خالق اور مالک کے بارے بات کرتا ہے جس خالق و مالک نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، مجھے بھی پیدا کیا۔ یہ معاملہ کر کے آپ واپس تشریف لے آئے۔ تو وہ فناس جو تھا نا یہودیوں کا عالم، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت لے کے آیا۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ یہودی اور عیسائی بھی مانتے تھے کہ کائنات میں جو اپنوں اور غیر کا فرق نہیں رکھتا، عدالت جس کی سب سے اعلیٰ ہے وہ دربار مصطفیٰ ہے۔ آگے اور آ کے کہا جی آپ کا جو ایک ماننے والا ہے ابو بکر، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تم نے تھپڑ کیوں مارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ وسلم فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ سرکار میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اس نے میرے رب کو تانا دیا ہے، اور میرے رب پر اس نے یہ جملہ مذاق اور استہزاء کے طور پہ کہا ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ تو فقیر ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کو قرض دو۔ کہا میں نہیں مانتا، ہم تو غنی لوگ ہیں، تو اس لیے میں نے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا جی نعوذ باللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا تو آپ نے کہا سرکار میں سچ بول رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر ابو بکر سچا ہے تو کوئی گواہ لائے۔ آپ نے کہا سرکار میرا کوئی گواہ نہیں، میرا گواہ صرف میرا اللہ ہے۔
ابھی یہ بات کرنا تھی، فوراً حضرت جبریل حاضر خدمت ہوئے اور یہ آیت لے کے آ گئے، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ اے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ گواہ ہے۔ اللہ قرآن میں وہی نازل فرما رہا ہے، اللہ نے ان کافروں کی بات سن لی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان اللہ فقیر وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا ابو بکر مبارک ہو، تیری گواہی میں رب نے قرآن نازل کر دیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، ہم شاریہ، گلی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی گلی، نگر نگر، ابو بکر ابو بکر۔ علی مرتبہ سامعین، یہ تو میں نے ایک حوالہ دیا اور درمیان میں ایک بات آ گئی اور اس پر میں نے حوالہ دے دیا۔ ایسی قرآن کی بے شمار آیات میرے سامنے قرآن موجود ہے، بے شمار آیات ایسی ہیں، آپ ان کو نکالتے چلے جائیے اور سیدنا صدیق اکبر کی شان کو دیکھتے چلے جائیے۔ ہمیں اپنے الفاظوں کی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن پڑھتے جائیے اور شان صدیق اکبر دیکھتے چلے جائیے۔ اب چونکہ آج جو موضوع میں نے اختیار کیا اور جس کے لیے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 پڑھی ہے، یہ گھر جا کے پڑھیے گا، پارہ نمبر 10 ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 40 ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کو جو مل جائے، جس کی جو سکول آف تھاٹ ہے اسی کی لے کے پڑھ لے، لیکن پڑھیں ضرور۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم نے دین کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، اور بھائی جس کا جو بھی ہے اس کو پڑھو تو صحیح نا، اس کو پڑھو تو صحیح کہ قرآن کہتا کیا ہے، اللہ کا فرمان کہتا کیا ہے۔ اب سیدنا صدیق اکبر کے لیے سب سے بڑا جو اعزاز ہے، سبحان اللہ، کس اعزاز کی بات کروں؟ بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور بندے کو انتخاب کا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کو کہاں سے شروع کیا جائے، ادھر سے شروع کیا جائے، یہاں سے شروع کیا جائے، ابتداء اسلام سے شروع کیا جائے، جناب ہجرت پہ شروع کیا جائے، ہجرت کے بعد شروع کیا جائے، اور اس کے بعد جناب سرکار کا وصال ہے وہاں سے شروع کیا جائے، آپ کی خلافت ہے وہاں سے شروع کیا جائے، مسلمہ کذاب کے خلاف آپ کا جہاد ہے اس کو شروع کیا جائے۔ گویا سیدنا صدیق اکبر وہ سنہری باب ہے جس کو جہاں جہاں سے دیکھو گے سیدنا صدیق اکبر تمہیں بلند ترین نظر آئیں گے۔ علی مرتبہ سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے اعلان کیا، صفا کی پہاڑی پہ اعلان ہونے جا رہا ہے، اعلان کس کا ہونے جا رہا ہے؟ عالی مرتبت خاتمیت مصطفیٰ، خاتم النبیین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، آپ کی رسالت کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ جب آپ نے اعلان کیا تو دشمنوں کو موقع مل گیا، دوڑے دوڑے آئے کہ جناب یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتے جی وہ محمد بن عبداللہ نہیں؟ کہ جی، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ جو تمہارے بت ہیں یہ جھوٹے ہیں، ناپاک ہیں، نجس ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری نبی ہوں اور اللہ نے مجھے رسالت دی ہے۔ تو عجیب ہو گیا، ہم صدیوں سے اپنے بتوں کو پوچھتے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد بتوں کو پوچھتے آ رہے ہیں، اور آج ابو بکر کے پاس آئے ہیں اور آپ کو یہ بتانے آئے ہیں کہ جناب آپ ان کا بڑا خیال کرتے ہیں اور آپ ان سے بڑی محبتیں لگاتے ہیں، اس نے تو ہمارے آباء و اجداد کے بتوں کے وہ دین کو برا کہہ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں۔ اور آپ کو جب اسلام پیش کیا گیا، یہ حدیث مصطفیٰ میں کوٹ کرنے لگا ہوں، سبحان اللہ، کمال بات ہے۔ مرید اور امتی اپنے نبی اور اپنے پیر کی عزت بیان کرے تو سمجھ آتی ہے، مزہ تب ہے جب آقا اور نبی اور پیر خود کسی امتی کی عزت بیان کرے، یہ کمال کی بات ہوتی ہے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ اذا اردت الاسلام علی احد، فرمایا میں نے جب بھی کسی پہ اسلام پیش کیا، سرکار کے یہ جملے بڑے غور طلب ہیں، سرکار فرماتے ہیں میں نے جب بھی جس پر اسلام پیش کیا وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، اس نے وقت مانگا، اس نے کہا جی مجھے موقع دیجئے میں سوچتا ہوں۔ فرمایا لیکن کائنات میں ایک ہی ایسا شخص ہے، اس کو میں نے جو ہی اسلام پیش کیا اس نے بغیر فکر تدبر کے فوراً کہا میں گواہی دیتا ہوں۔ سرکار کون ہے وہ؟ سرکار نے فرمایا وہ میرا ابو بکر ہے۔ میں نے جو ہی کہا اے ابو بکر
فشہد گواہی دے اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں. تو کہتا ہے میں نے جو ہی یہ کہا فشہد ابو بکر، فوراً ابو بکر نے گواہی دی آقا اشہد ان لا الہ الا اللہ و انک رسول اللہ، سرکار میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. کہتے آپ نے فوراً گواہی دے دی. اس کے بعد آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ مسلمان ہونے والے لوگوں میں، مردوں میں آپ کا پہلا نمبر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا پہلا نمبر ہے اسلام لانے والوں میں. اس کے بعد اگلا جو بڑا واقعہ ہے، بڑا اہم ترین واقعہ ہے، جس کی راویہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ فرماتی ہیں کہ جب ظاہر آغاز اسلام تھا، چند ایک لوگ اسلام میں داخل ہوئے. اسلام کی افرادی قوت بہت کم ہے، ابھی دو چار، ابھی سینکڑے بھی نہیں ہوئے، دہائیاں ہیں. چند ایک لوگ ہیں، 10-12 لوگ ابھی اسلام میں داخل ہوئے اور اس کے بعد تھوڑے سے آگے بڑھنا شروع ہوئے. تو ابھی لوگوں کی تعداد جو ہے ابھی وہ تقریباً ایک روایت میں 18، ایک میں 22 ہے اور ایک میں 32 بھی آتی ہے. جو بھی ہو، کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے حرم کے اندر نماز پڑھ رہے تھے تو کہ لوگوں کو پتہ چلا، ابو جہل کو پتہ چلا کہ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ ظالم دوڑے آئے اور آپ پہ اوپر حملہ کر دیا. تو کسی نے جلدی سے بتایا کہ جناب ابو بکر سے کہ تمہارا جو نبی ہے، تمہارا رسول ہے، اس پہ تو کافروں نے حملہ کر دیا ہے. سیدنا صدیق اکبر آپ اسماء فرماتی ہیں جو ہی پیغام ملا، میرے ابا جان نے کچھ نہیں دیکھا، ننگے پاؤں دوڑ پڑے اور وہاں جا کے سرکار کے اوپر لیٹ گئے اور کہا خبردار کوئی آگے آیا ہے. لوگوں نے سیدنا ابو بکر سے کہا ابو بکر تم بڑے معزز ہو، پیچھے ہٹ جاؤ. کہا میری تعظیم میں ساری بات میں ہے، پہلے عظمت مصطفیٰ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، اچھا یا نعرہ حیدری، یا علی، گلی گلی، نگر نگر، ابو بکر ابو بکر نگر نگر، ابو بکر ابو بکر. عالی مرتبہ سامنے آگے بڑھیے. سیدنا صدیق اکبر کبھی ادھر سے بچاتے ہیں، کبھی ادھر سے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر سے ڈھال بنتے ہیں اور ان ظالموں نے آپ پر وہ حملہ کیا کہ آپ بھی بے ہوش ہو کے گر گئے اور انہوں نے وہاں پہ آپ کو لہو لہان کر دیا. لوگوں نے آپ کو اٹھایا، بڑی دیر تک آپ پہ سر پہ بڑی چوٹیں آئی، زخم آئے. اس کے بعد آپ بے ہوش ہو گئے. جب آپ نے ہوش سنبھالا تو سیدنا تاریخ یہاں پر جنبش آ گیا قلم میں اور مورخ لکھتے ہوئے ایک دفعہ ہل گیا. جب آپ اتنے بے ہوشی کے عالم میں آپ کو ہوش آیا تو آپ کی زبان پر یہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، میں لہو لہان ہو گیا، میرے ساتھ کیا ہو گیا، مجھے کسی نے مرہم بھی رکھا ہے کہ نہیں. آپ نے زبان سے پہلا سوال یہ کیا، لوگوں یہ بتاؤ ما فعلا بے رسول اللہ، میرے محبوب محمد کا کیا حال ہے، میرے آقا کا کیا حال ہے. انہوں نے کہا سرکار خیریت سے ہیں. کہا بس اگر سرکار خیریت سے ہیں، ابو بکر کا خون سارا بھی بہہ جائے تو کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ ایک مرحلہ ہے. اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے مکی زندگی کا، جس حوالے سے میں نے قرآن کی آیت پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پورے واقعے کو ذکر کیا. آیت نمبر 40 پارہ 10ویں کے اندر، آیت نمبر 40 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا کہ جب پیارے حبیب کو ہم نے ہجرت کا حکم دیا کہ آپ اب مکہ چھوڑ جائیے اور آپ یہاں کے لوگ بڑے ظالم ہو گئے ہیں اور مکہ کے جو کافر ہیں وہ بہت ظلم اور ستم کا بازار گرم کر رہے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. آپ کی ایک شورا بیٹھتی ہے، اس شورا کے اندر علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو بڑے مشیر ہیں جو آپ کے ساتھ موجود ہیں. اور کمال بات یہ ہے آج ان دونوں کو جدا کرنے والوں، پہلے اسوہ مصطفیٰ کو تو دیکھ لو، پہلے اس گھر کو تو دیکھ لو جس گھر کے اندر بیت مصطفیٰ میں یہ دونوں بیٹھے ہیں. دائیں جانب ابو بکر بیٹھے ہیں، بائیں جانب علی مرتضیٰ بیٹھے ہیں اور دونوں کس کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ذات مصطفیٰ کے ساتھ. پتہ چلا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا جو شخص ہے وہ ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہے، علی مرتضیٰ سے بھی محبت کرتا ہے، وہ دونوں سے پیار کرتا ہے. دونوں میرے آقا کے پیارے صحابی ہیں اور پیارے مشیر ہیں. سرکار نے مشاورت فرمائی، فیصلہ ہو گیا. فرمایا میرے ساتھ کون جائے گا اور آج رات میرے بستر پہ کون سوئے گا. فرمایا جیسے رب کا فیصلہ ہوا. صحابہ نے عرض کی، دونوں صحابہ
نے دونوں عاشقوں نے عرض کی سرکار آپ کا حکم سرانکوں پر، آپ چاہیں تو علی کو لے جائیں۔ علی نے کہا آپ چاہیں تو ابو بکر کو لے جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا چاہیں تو علی کو چھوڑ دیں، چاہیں تو آپ مجھے چھوڑ دیں، بستر پہ آپ جس کو چھوڑیں گے ہم یہاں سوئیں گے، چاہے یہ قتل گاہ ہے ہمارے لیے فرش گل ہے۔ ظاہر ہے وہ قتل گاہ تھی، پتہ ہو جہاں پہ کہ جناب آج یہاں پہ حملہ ہو جائے گا، یہاں پہ جناب جو بستر پہ ہوگا اسے تلواریں چل جائیں گی، اسے قتل کر دیا جائے گا، وہ جناب جہاں پر سارے دشمنوں کا جناب ایک وہ جو ٹارگیٹڈ پلیس ہوتی ہے جناب، وہاں پہ سونا اور رہنا اور ٹھہرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہوتا۔ سرکار نے فیصلہ کیا فرمایا؟ فرمایا ابو بکر میرے ساتھ چلے گا، علی میرے بستر پہ سوئے گا۔ ایک حضور کا مسافر ساتھی ہے اور ایک حضور کے بستر کا مالک ہے، کس کو الگ کرو گے؟ دونوں ہی بڑے کمال کے ہیں۔ ایک سرکار کا رفیق سفر، رفیق سفر کیا کمال ہے، ایک سرکار کا رفیق سفر۔ لوگ سرکار نے فرمایا نا کہ جب تم سفر پہ جاؤ تو اپنا کوئی رفیق تلاش کر لو۔ واہ ابو بکر کمال تیرا سفر ہے، تیرا رفیق محمد مصطفیٰ ہے، تیرے سفر پہ کمال ہو جائیں۔ سیدنا صدیق اکبر جیسا سفر کائنات میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے، جس کا ہم سفر کون ہے؟ سید الانبیاء ہے، محبوب خدا ہے، سید الامام الانبیاء ہے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر تم میرے ساتھ چلو گے، تم میرے رفیق بنو گے، میں تیرا رفیق بنوں گا، اور میرے بستر پہ علی مرتضیٰ سوئیں گے۔ اور فرمایا علی کل امانتیں واپس کر کے تو چلے آنا۔ مسلمانوں اور نبی کو ماننے والوں ذرا غور کرو، جس نبی کا کردار یہ ہے، کریکٹر دیکھو اپنے نبی کا، اپنے رسول کا کریکٹر دیکھو کہ دشمنوں کی امانتیں تھی، فرمایا دشمن ہیں لیکن میرا کریکٹر اور کردار اس کو گوارا نہیں کرتا کہ میں امانتیں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ فرمایا اگرچہ امانتیں دشمنوں کی ہیں، علی دشمنوں کو امانتیں کل واپس کر کے پھر مدینے آنا۔ یہ کردار ہے۔ اور آج کا مسلمان وہ امانتیں ہی ہڑپ کر جائے، کسی سے کوئی لے ادھار لے وہی ہڑپ کر جائے، کوئی کسی کو امانت ہے وہ ساری ہڑپ کر جائے اور پھر نعرہ لگائے یا رسول اللہ کا، تو کون سا نعرہ لگایا؟ کردار نبوی کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں آج سب سے بڑی جو ضرورت ہے اس قوم کی، جو اس وقت ہر جگہ تباہی اور بربادی پھر گئی، اوپر سے لے کر نیچے تک، آپ کے جناب ایوان بالا سے لے کر وہ ریڑھی پہ جو ایک بندہ کھڑا ہے وہاں تک ہماری تباہی ہو گئی، ہمارے اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا، اس لیے کہ آج ہمارے درمیان سیرت نبی نہیں آ سکی، ہمارے اندر اخلاق نبوی نہیں آ سکا۔ جس دن اور جب اس مسلم امہ پہ اخلاق نبوی اور کردار نبوی ان کے اندر موجود تھا، خدا کی قسم پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے۔ آج پوری دنیا میں ہم رسوا ہیں، اور عیسائی اس وقت سپر پاور ہے۔ امریکہ عیسائی میجورٹی، اور منڈی ساری آپ کے پاس بزنس کی کس کے پاس ہے؟ جیوز کے پاس، اسرائیل۔ مسلمان کے پاس تو کچھ نہ رہا۔ یہ وجہ کیا ہے؟ آج مسلمان رسوا کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا؟ اقبال نے کہا تھا بر گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر اب سارے ظلم اور مظالم۔ روہنگیا کا کیا حال، کشمیر کا کیا حال، بوسنیا کا کیا حال، چیچنیا کا کیا حال، سارے دیکھ لیں۔ فلسطین کا کیا حال، جناب یہ یمن کا کیا حال، شام کا کیا حال، عراق کا کیا حال۔ ایک ایک ملک کا میں یہاں نام لکھوانا شروع کروں تو پورا خطبہ گزر جائے گا۔ سوال کبھی یہ بھی تو کرنا چاہیے نا، ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر عذاب ہمارے اوپر ہی کیوں؟ عیسائی تو خوش ہے پوری دنیا میں، ترقی یافتہ ہے۔ یہودی خوش ہے پوری دنیا میں، وہ ترقی یافتہ ہے۔ عالمی منڈی جو ہے ورلڈ ٹریڈ، اس کی چابیاں اسرائیل کے پاس ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، سارا اس کے پاس ہے، عالمی منڈی اس کے پاس ہے، تو مسلمان کہاں کھڑا ہے؟ تو یہ سوال بنتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا آباد سے تمہیں کچھ نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو ثابت وہ سیارہ، تم نے گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہے ہم کو دے مارا۔ ہمیں جو اسلاف سے وراثت ملی تھی اخلاق کی، کردار کی، ایمانداری کی، سچائی کی، حلال روزی کی، رزق حلال کی، آج وہ ہم نے ساری چھوڑ دی۔ آج جس کا جو موقع چلتا ہے، وہ ریڈی پہ نا جو سب سے جو غریب ہے جناب ریڈی والا، اس کی بھی خواہش ہوتی جناب سامنے اچھا فروٹ دکھا کے اس کو اچھا دوں نا۔ اس کے پاس اتنا بس چلتا ہے اس نے وہ چلا لیا، جس کے پاس کرسی ہے اس نے کرسی والا چلا دیا۔ اللہ کے ہاں تو پھر کوئی بڑا برائی کرے یا چھوٹا کرے برابر ہے۔ اس لیے من حیث القوم ہمیں اپنے کردار کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔
پھر انشاءاللہ ساری ہر چیز ترقی ہمارے قدموں میں آ جائے گی۔ اور اگر ہم یہ چاہیں کہ کردار نبوی ہمارے درمیان نہ ہو اور ہم بس کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو کوئی یہ ہم نے کوئی ٹھیکہ اللہ نے نہیں لیا ہوا ہے، کبھی بھی ایسے حالات نہیں سیدھے ہوں گے، روتے ہی رہیں گے جیسے رو رہے ہیں کئی سالوں سے۔ آگے بڑھیے، سرکار کا کردار کیا ہے؟ فرمایا علی امانتیں ہیں کافروں کی میرے پاس۔ اللہ اکبر، جو دشمن ہیں جو ملک سے نکال رہے ہیں، کہا کل امانتیں واپس کر کے تو مدینے آ جا۔ سیدنا صدیق اکبر چل پڑے، رات کا سفر ہے، اب باہر سارے کھڑے ہیں، کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ پہلے آپ نہ جائیں۔ سبحان اللہ، محبت ہے سیدنا صدیق اکبر دیکھیے، سرکار آپ پہلے نہ جائیں۔ فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ سرکار باہر کافر کھڑے ہیں، سامنے تلواریں، ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں، اور جو ہی نکلیں گے وہ آپ پہ حملہ کر دیں گے۔ پہلے ابو بکر جاتا ہے، کوئی اگر تلوار آئے تو ابو بکر پہ آئے، سرکار آپ کے اوپر تکلیف نہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے جملے پہ سرکار نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو، آؤ وہ اکٹھے ہی چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ ہوتی ہے وفا۔ آج لیڈر کی گندہ ورکر نو تو مر میں پیچھے ہی بیٹھا، لیڈر کے لیے بھی یہ نشانہ ہے۔ سرکار نے فرمایا نہیں ابو بکر میں بھی تیرے ساتھ چلوں گا، ساتھ چلے۔ اللہ نے حکم فرمایا پیارے حبیب تھوڑی سی کنکریاں اٹھانا، ایسے پھینک دے، یہ سارے اندھے ہو جائیں گے۔ قرآن نے کیا کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ پیارے حبیب وہ جو کنکریاں آپ پھینک رہے تھے وہ آپ نہیں پھینک رہے تھے، وہ اللہ پھینک رہا تھا۔ خدا خدا کا ہے یہی در، دست مصطفیٰ دست خدا، جد اللہ فوق ایدیہم، قرآن کی آیا، آپ نے وہ پھینک دی، نابینے ہو گئے، سرکار چل پڑے آگے، چلتے گئے، دونوں چل رہے ہیں۔ یہاں مورخ نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے، کہتے ہیں جناب اب کھوجیوں نے بلا لیے، صبح جب آئے دیکھے تو جناب کیا ہے، بستر مصطفیٰ پہ حضور تو ہے نہیں، علی سوئے ہوئے۔ علی انہوں نے کہا یہ کیا ہوا؟ نکل گئے جناب، سارے کھوجی بلا لیے، کوئی ادھر گھوڑا دوڑا دیا، کسی نے ادھر دوڑا لیا، ان کا ڈھونڈو کدھر گئے، محمد کدھر چلے گئے، راتوں رات نکل گئے، ہمیں پتہ ہی نہ چلا۔ وہ اس کو تانا دے رہا ہے، وہ اس کو دے رہا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، نکلے یہیں سے ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علی گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، گلی نگر نگر، ابو بکر ابو بکر، ہم سفر، ابو بکر ابو بکر۔ آگے بڑھیے، جب چلتے گئے ظاہر ہے راستہ سنگلاخ تھا، یا میدانی علاقہ تو نہیں ہے، پہاڑی علاقہ تھا، کچھ راستے بہتر تھے، رات کا سفر تھا، آگے کچھ راستے ایسے ہیں۔ مورخ کہتا ہے کہ جناب جب وہاں پہنچے لوگ کیا دیکھا، پیچھے دو بندے آ رہے ہیں، 4 پاؤں نشانے پاؤں کتنے ہیں، نقش قدم کتنے ہیں، 4، 2 لوگوں کے۔ آگے کچھ علاقہ ایسا شروع ہوا جہاں جنگل ہے، سنگلاخ ہے اور پہاڑے ہیں اور جناب نیچے پتھریلی زمین ہے، وہاں اچانک کوئی دائیں بائیں راستہ، دوسرا بندے نے راستہ بدلا نہیں ہے، وہاں پہ 2 پاؤں کے نشان رہ گئے، ایک بندہ غائب۔ پریشان ہوئے، اب کیا ہوا؟ یہاں نہ دائیں کو راستہ جا رہا ہے، نہ بائیں کو جا رہا ہے، نہ کوئی نشان قدم دائیں کو مل رہا ہے، نہ بائیں کو مل رہا ہے، یہاں پہ 2 آ رہے ہیں، اب یہاں سے آگے 1 ہو گیا۔ مورخ کا قلم کیا لکھتا ہے، کہتا جناب کمال ہوئی، ان میں ایک بولا تھا وہ کافر لیکن سمجھا تھا مزاج ابو بکر کو، اس نے کہا میں ابو بکر کو پرانا جانتا ہوں اور میں اس کو اب بھی جانتا ہوں، اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہے، میں اس کا پڑوسی ہوں، جتنا وہ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے اس کو کب گوارا تھا ان پتھروں پر مصطفیٰ کے قدم بھی لگ جائیں، اسے گوارا نہیں ہے۔ اور اس نے کہا یہ دیکھو یہ قدم ہے محمد عربی کے، اور یہ والے جو قدم اب جو 2 رہ گئے ہیں نشان قدم یہ ہیں ابو بکر کے۔ تو نے کہا پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا ابو بکر نے محمد عربی کو اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا ہوگا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ سوار کر لیا ہوگا، اور یہ کافر کی بات تھی۔ بعد میں سچ کب ہوئی؟ جب سیدنا صدیق اکبر سے یہ سوال کیا گیا، ابو بکر ہمیں یہ بات پہنچی کہ فلاں جگہ تک 2 نشان آئے، بعد میں 1 ہو گیا، تو نے کیا کیا تھا؟ تو دائیں بائیں ہو گیا یا سرکار نے تجھے چھوڑ کے سرکار کدھر اور چلے گئے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، ابو بکر کی محبت اور غیرت گوارا کر دی ہے کہ سنگ لاکھ پتھروں پر تلوائے مصطفیٰ آ جائے۔ میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا سرکار اب سواری ابو بکر بنے گا اور سوار آپ ہوں گے، اور کہا اگلی بات بتا دوں؟ کہا جی بتائیے۔ کہا جب میرے اوپر سرکار سوار ہوئے جیسے بچہ سوار ہوتا، وہ اشارہ دیا، کچھ لوگ نہ سمجھے،
کہا کیا مطلب بچہ سوار ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا کبھی تم نے اپنے بچوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہے؟ کہا ہاں بٹھایا ہے۔ کہا بچے کیسے بیٹھتے ہیں؟ کہا جی بچے ایسے بیٹھتے ہیں کہ جناب ایک پاؤں ادھر ایک پاؤں ادھر اور دونوں ہاتھ سر سے پکڑ لیتے ہیں باپ کو بچے۔ کہا خدا کی قسم محسن میرے محمد عربی نے مجھے ایسا ہی پکڑا تھا، اور کہا اگر ساری کائنات میں کوئی عزت کا مقام ابو بکر کے لیے آیا تھا تو وہ مقام تھا جس ہاتھ کے لیے لوگ جس کو بوسہ دینے کے لیے ترستے تھے، وہ دونوں دستے مصطفیٰ ابو بکر کے سر پہ تھے۔ ابو بکر عالی مرتبہ سامعین، اب یہ توجہ طلب بات یہ ہے، آج ہم حضور کے روضہ انور کی جالیوں کو ترستے ہیں کہ کبھی جالیوں کو ہاتھ لگنا نصیب ہو جائے۔ واہ ابو بکر تیرا مقام کیا ہے، تیری شان کیا ہے، تیری عزت کیا ہے، تیری توقیر کیا ہے کہ تیرے کندھوں پر امام الانبیاء سوار ہیں، تیرے کندھوں پر امام الانبیاء آج سوار ہو کے بیٹھے کس انداز میں ہیں؟ دونوں ہاتھ ابو بکر کے سر پہ ہیں۔ بتا دیا قیامت تک کے لیے لوگوں ابو بکر کے سر پہ ایک ہاتھ نہیں، محمد عربی کے دونوں ہاتھ ہیں، دونوں ہاتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ دوستو یہ بات بڑی قابل توجہ ہے کہ جس ابو بکر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام اور مرتبہ ہو کہ ایک ہاتھ نہیں، دونوں دستے مصطفیٰ ابو بکر کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سر مبارک پہ ہوں، ان کا مقام دنیا میں بھی اعلیٰ اور آخرت میں بھی اعلیٰ ہوگا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا جو صرف سیدنا صدیق اکبر کے حصے میں آیا، جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا، اس پہ بات ختم۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، ان میں گویا اگر میں یوں کہوں کہ یہ جلسہ تھا سیدنا صدیق اکبر کی عظمت کا، جلسہ ہو رہا تھا، اور اس جلسے کے خطیب کون تھے؟ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو گویا عظمت صدیق اکبر بیان کرنا کیا ٹھہرا؟ سنت مصطفیٰ۔ دلیل سے ثابت ہوا، کیا ہوا؟ سنت مصطفیٰ۔ اور سننا کیا ہوا؟ سنت صحابہ۔ میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اگر کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہے تو آج لے لو۔ سب نے کہا سرکار آپ کے ہمارے اوپر اتنے حق ہیں، ہمارے کیا حق آپ کے اوپر؟ سرکار نے فرمایا جس جس کا احسان تھا میرے اوپر میں نے ہر ایک کا احسان کا بدلہ چکا دیا، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ سب نے سر جھکائے ہوئے ہیں، سرکار آپ کی عظمت کمال ہے، ہم نے کیا احسان کیے؟ ہم نے تو اپنا جو جان تھا مال تھا نذرانہ تھا دے دیا، سرکار آپ قبول فرما لیں، یہ بڑی بات ہے۔ سرکار نے فرمایا لیکن یاد رکھو اے میرے صحابہ 1.25 لاکھ صحابہ کی تعداد کا مجمع ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ اتار دیا ہے، اگر نہیں اتار سکا تو ابو بکر تیرے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکا۔ جس کے بارے سرکار فرما دیں ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میں نہیں اتار سکا، جس کے نبی جس کے رسول امت کے یہ کہیں یہ فرمائیں کہ ابو بکر کے احسان میں نہیں اتار سکتا تو پوری امت اس کی احسان مند ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور آج کوئی امتی ان کو چھوڑ کر ان سے جدا ہو کر محبت مصطفیٰ لینا چاہے کبھی نہیں ملے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے وما علینا